وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم فأولى لهم. صدق اللہ العظیم. آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ جل شانہ نے، چونکہ یہ سورہ محمد جو ہے اس میں اکثر منافقین کا ذکر ہے کہ جو زبان پر ایک بات ہے اور دل کے اندر ایک ہے. منافق اس کو کہتے تھے اس زمانے میں جو ظاہراً میں حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن دل کے اندر انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا تھا. تو وہ پتہ تب چلتا تھا جب میدان ہوتا یا ایک ایسا حکم جس میں مسلمانوں کو مشقت والا کوئی حکم ہوتا تو پھر پتہ چلتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں وہ آتا ہے جو مومن ہے اور وہ نہیں آتا جو منافق ہے. اس لیے کہ وہ کتنا بھی آدمی اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن صبح کے وقت جو ہے شیطان اس کو اٹھنے نہیں دیتا اور وہ اپنے بستر پر سویا ہوتا ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ایمان ہو، اس کے لیے تو پانچوں وقت برابر ہیں. جیسے ظہر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عصر کی، عشاء کی پڑھی، فجر کی پڑھی، اس کے لیے تو کوئی بھی وقت نہیں، کوئی بھی تخصیص نہیں. اس طرح سے جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو یہ منافق کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کے احکام نازل کیوں نہیں ہوتے؟ اگر کوئی حکم نازل ہو مشقت والا تو ہم اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ احکام تو نازل ہوتے تھے لیکن وہ جو کہتے تھے کہ حکم نازل کیوں نہیں ہوتا، تو جب ان کے کہنے پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر اللہ جل شانہ کوئی صورت نازل فرما دے یا آیت جس کے اندر قتال اور جہاد کا حکم ہوتا یا اپنے آپ کو نکالنے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے حکم ہوتا، تو پھر اس طرح سے دیکھتے تھے جس طرح ایک آدمی پر غشی طاری ہو، بے ہوش ہو. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہو. مومن جو ہے اس کا ظاہر و باطن جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور مومن کے جو زبان پر ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے. جس طرح سے یعنی قرآن مجید کے احکام کے نازل ہونے سے گویا کہ ان کا مرض بڑھتا ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید شفا ہے، اور شفا جس طرح دودھ ہے یا مکھن ہے اس کے استعمال کرنے سے آدمی میں صحت بڑھے گی، تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ دودھ اور مکھن اس آدمی کو صحت دے گا جس آدمی کا معدہ پہلے سے ٹھیک ہو. لیکن اگر معدہ پہلے سے خراب ہو تو دودھ اس کو مزید خراب کرے گا اور مکھن اس کی صحت کو بگاڑے گا. اس طرح سے قرآن مجید بھی شفا اس کے لیے ہے جس کو گناہوں کا یرکان نہ لگا ہو. اگر معدے کے اندر پہلے ہی اور روح کو اگر گناہوں کا یرکان اور صفراوی مرض لگا ہوا ہے تو اس پر قرآن مجید کی آیت کا نزول جو ہے وہ کوئی بھی اثر نہیں کرتا. اس طرح سے اس کے دل پر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کیفیت کی وجہ سے وہ ظاہر کرتا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے جیسے کسی آدمی پر غشی طاری ہو. لیکن مومن جو ہے وہ تو ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا حال ہو کہ ہر حال کے اندر نماز پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، اطاعت کریں. مومن کی زندگی تو یہ ہوتی ہے. جس طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے. جب مجلس سے نکل کر گھر آئے تو گھر میں بیوی بچوں کی وجہ سے تھوڑی مشغولیت ہو گئی، تو باہر جا کر اعلان کر دیا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ جو ہے منافق ہو گیا. تو سب نے کہا حنظلہ یہ کیا کہتے ہو؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو اس نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا جب حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا ذکر فرماتے ہیں تو گویا وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم روتے ہیں اور دل نرم ہوتے ہیں. جب گھروں میں آتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمارے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں. اس طرح سے اس کا مقصد کہ اگر ایک مجلس میں ہماری کیفیت ایک ہو اور دوسری مجلس میں دوسری ہو تو یہ تو منافقت ہے. ہاں، تو صحابہ کرام کو اپنے منافقت اور ظاہر و باطن کے برابر نہ ہونے کا صحابہ کرام کو کتنا اندیشہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک بات کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا ظاہر باطن ایک ہو جائے. اور کتنا ان کو خیال تھا صحابہ کرام کو اپنے جو ہے نا اوپر نفاق کا. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 70 صحابہ سے یا 70 کسی بزرگ کی جماعت سے ملا ہوں، ان میں سے کوئی بھی ایک نہیں ہے جو اپنے اوپر نفاق کا خوف نہ کرتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے بچائے. تو یہ دونوں مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلن یا حنزلہ، مہلن یا حنزلہ، اے حنزلہ ابھی ٹھہرو، ابھی ٹھہرو، اتنی جلدی نہیں کرو کہ تم چاہتے ہو کہ جو کیفیت حضور کی مجلس میں ہوتی ہے وہ گھر میں بھی وہی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. لو تدومون علی ھذا الحال، اگر تمہاری یہی کیفیت رہے جو میری مجلس میں ہو وہی گھر میں رہے تو پھر تو اللہ کے فرشتے گلیوں کے اندر تمہارے مصافحے کریں. یہ نہیں ہو سکتا. ولیکن مہلن یا حنزلہ، قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں، قلب کی معنی بدلنا. تو دل جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے. یہاں مسجد میں ایک کیفیت ہوگی، گھر میں ایک کیفیت ہوگی، خلوت میں ایک ہوگی اور جلوت میں دوسری ہوگی. یہ دل کا کام ہی بدلنا ہے بس. تو یہ دعا کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی عبادتک. اے دلوں کو پھیرنے والے، پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی بندگی اور اپنی عبادت پر ڈال دیں. کہ اللہ جل شانہ ہماری دلوں کو پھیرتے تو رہتے ہیں اور اللہ کی، حضور فرماتے ہیں کہ دلیں جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ اس کو پلٹتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کو اچھے حال کے اندر پھیرے اور برے حال سے اللہ ہمیں بچائے. آخر دعوانا اللہم صلی وسلم علی مولانا محمد رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی خیر آمین برحمتک. Subscribe my YouTube channel.